دینی طبقات کو اللہ وجہ بصیرہ ڈٹ کر اسلام کا موقف بیان کرنا چاہیے. چور دروازے نہیں مہیا کرنے چاہیے اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی جھوٹی سیاست کو بچانے کے لیے حدیث میں توڑ پھوڑ اور دخل اندازی. ہم جاننا چاہیں گے کیا عورت جو ہے وہ حکمران بن سکتی ہے؟ محمود بھائی، بعض عورتوں کے جو معاملات ہیں وہ گھر کی طرف بالکل نہیں ہیں، گھر سے باہر ان کی مصروفیت کے معاملات ہیں. عورت کا دائرہ کار یہ گھر ہے. ظاہری بات ہے سیاست کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس وقت مریم نواز کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ ذرا بتائیے گا جی. دیکھیں جی، عورت کا دائرہ کار اسلام نے تو متعین کیا ہے کہ وہ امور خانہ کو دیکھے اور بچوں کی تربیت پر توجہ دے. عورت جو ہے ایک شرم و حیا کا نام ہے اور ایک تربیت کا نام ہے، ایک اچھی ماں ثابت ہو. اس وقت اچھی مائیں جو ہے نا، ایک کردار والی، وہ جو ایک مربی ماں ہوتی ہے، ان چیزوں کا بہت زیادہ فقدان ہے. شاید اس کی یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ محمود بھائی، بعض عورتوں کے جو معاملات ہیں وہ گھر کی طرف بالکل نہیں ہیں، گھر سے باہر ان کی مصروفیت کے معاملات ہیں. تو عورت کا دائرہ کار یہ گھر ہے. باقی اگر بچیوں کا کالج ہے یا بچیوں کی یونیورسٹی ہے، وہاں پر کوئی عورت پرنسپل کے طور پہ کسی اچھے عہدے پر بھی فائز ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک حکمرانی ہے یا وزارت ہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ عورت کا جج بننا بھی حلال نہیں، یعنی جج بننا بھی حلال نہیں. آپ فقہاء کے اور سعودی عربیہ کے مفتیان کرام کے آپ فتویٰ کو دیکھیں، آپ کو یہی بات ملے گی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں، بالکل اس کے سارے امور یہ باطل قرار دیے جائیں گے. تو موجودہ صورتحال جو آپ نے بتائی ہے، پنجاب کی وزارت ہو یا سندھ کی وزارت ہو یا وزارت عظمیٰ ہو، تو واللہ تبارک و تعالی عالم، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اس میں ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ مرد و زن کے ساتھ عجیب و غریب اختلاط ہوتا ہے. تو شریعت جو ہے وہ اس طرح کے اختلاط کو بھی پسند نہیں کرتی اور اس طرح کے اختیارات بھی وہ عورت کو نہیں دیتی. ہم نے تو یہی سمجھا ہے. شیخ، پھر اسی لحاظ میں دینی طبقات کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دینی طبقات کو اللہ وجہ بصیرہ ڈٹ کر اسلام کا موقف بیان کرنا چاہیے. چور دروازے نہیں مہیا کرنے چاہیے اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی جھوٹی سیاست کو بچانے کے لیے حدیث میں توڑ پھوڑ اور دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اور جو ہمارے سلف ہیں اور مفتیان کرام ہیں، ان کے فتاویٰ سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو بس ہمارے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم ایک نئی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. عورت حکمران بن سکتی ہے، اسی حوالہ سے شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، جو کہ اسلام شریعت ہمیں بتاتا ہے، اس حوالہ سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے.